کہ جس کے متعلق شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات، ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کہ وہ جب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباتے چمکتا ہوا نکلتا، ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ جتنی خوبیاں ان سب میں علیحدہ علیحدہ طور پر تھے، اللہ رب العزت نے وہ سارے خوبیاں آپ میں اکٹھے کر دیے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن عطا کیا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود فرمایا، حکم دیا کہ آپ نعت پڑھیے، ممبر پر بٹھایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آپ جیسے حسین، آپ جیسے خوبصورت ابھی تک میرے آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ لیکن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں تضمین کرتا ہوں عینی، یہ اس میں اضافت ہے اور اضافت تخصیص کو لاتا ہے، یعنی صرف میری آنکھ نے آج تک آپ جیسے حسین ترین انسان کو نہیں دیکھا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ آج تک کسی آنکھ نے آج تک آپ جیسے خوبصورت ترین انسان کو نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بٹھایا ہوا ہے اور کہا نعت پڑھو۔ یہ پہلا شعر ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ آج تک آپ جیسا جمیل ترین انسان کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک بنایا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا گویا کہ آپ نے رب کائنات سے خود التماس گزارش ریکویسٹ کی ہے کہ میرے آنکھ کو ایسا بنا دیا جائے، میرے ناک کو اس طریقے سے بنا دیا جائے، میرے گالوں کو اس طریقے سے بنا دیا جائے، میرے ہونٹوں کو اس طریقے سے بنا دیا جائے، میرے بالوں کو اس طریقے سے بنا دیا جائے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے پیدا کیا کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور ان کے جمال کو ذکر کیا ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مردے سے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نابینے پر جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت اس ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو بینا کر دیتے۔
اسی طریقے سے برس کی بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے، اللہ رب العزت ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے برس کی بیماری ہٹا دیتے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے دم عیسیٰ ید بیضا داری، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے، اور اسی طریقے سے ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے ید بیضا عطا کیا تھا۔ میرا عزیز ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کائنات نے معجزات عطا کیے تھے، شاعر کیا کہہ رہے؟ آنچ خوبا ہما دارن، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، وہ سارے کے سارے جو یہ خوبیاں علیحدہ علیحدہ طور پر وہ لے کر گھوم رہے تھے، ان کے پاس جو علیحدہ طور پر یہ خوبیاں تھی، اللہ رب العزت نے وہ ساری خوبیاں آپ میں اکٹھی کر دی۔ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، اللہ رب العزت نے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الکونین، سید الثقلین، سید الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی خوبیاں دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم وقت، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے متعلق سوچا ہے۔ یعنی ایک معجزہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا اسراء کا، رب کائنات فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس معجزے میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور پھر ساتوں آسمان، اور پھر اللہ رب العزت سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ملاقات بالمشافہ نہیں ہوئی ہے، لیکن عبدالحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بالمشافہ ہوئی ہے، اور ساری چیزوں کو، سارے پردے ہٹا کر رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا دیدار حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو ساری چیزیں عطا کر دی جائے، تو جب اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو جنتی ساری کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا دیدار ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کیا۔ اب ملاقات ہو رہے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ کے سامنے جو نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ آپ سمجھیے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرما رہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی آئی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اللہ رب العزت کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس ملاقات میں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرا نبی فرما رہے سلامتی مجھ پر ہو اور میری امت کے نیک بندوں پر ہو، جو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات میں بھی میرا نبی مجھے اور آپ کو نہیں بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے نبیوں کا سردار بنا۔ اور اس ملاقات میں ایک نقطہ دوسرا کہ اللہ رب العزت نے اسراء کیوں کروایا؟ تاکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت ہو جائے۔ مسجد اقصیٰ بلا کر، جس پر آج لڑائی ہے، مسجد اقصیٰ بلا کر اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ اور اس امامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز امامت کی کرائی ہے۔
اب وہ ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں علماء کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی وجہ سے فضیلت بخشی ہے، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سورہ فاتحہ عطا کیا، یعنی امم سابقہ میں انبیاء علیہ السلام کو سورہ فاتحہ نہیں ملی ہے۔ فضلت بالمفصلات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے فضیلت بخشی گئی مفصلات کے ذریعے سے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے وہ فصاحت و بلاغت دی ہے کہ بہت بڑی جو ہے مفہوم کو ایک چھوٹی سی بات میں جمع کر لیتا ہوں۔ اور تیسری فضیلت اللہ رب العزت نے یہ بخشی ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ بخشی ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ رب العزت نے میرے لیے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا۔ باہر کے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ جو زندہ اور تابندہ اور ابھی بھی موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو نبی عطا کیا ہے وہ خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں اور قیامت تک ساری انسانیت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا کیا قرآن کی شکل میں وہ قیامت تک پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ معجزہ کافی اور شافی ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ باہر کے قرآن مجید کا جو معجزہ ہے اس کے حفاظت کا ذمہ رب لم یزل اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اٹھایا ہے۔ اور آسمانی کتب کے متعلق اللہ رب العزت کا یہ وعدہ نہیں تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن مجید میں نے نازل کیا ہے، اس کا حفاظت میں ہی کروں گا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو معجزے کی شکل میں قرآن مجید عطا کیا ہے، اس کے احکامات یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سارے خیروں کو اکٹھے کرنے والی چیز وہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل قرآن مجید کا معجزہ عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ لیا کہ یہ معجزہ اگر نبی نہیں ہے، نبی کا معجزہ قیامت تک زندہ اور تابندہ اور اس کی حفاظت مستقل اور مسلسل رہے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں میرے لیے اور آپ کے لیے جو احکامات حرام و حلال کے نازل کیے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو سینے سے لگائے اور اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ کے لیے درخواست یہ کی جاتی ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں جو احکامات، کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہو۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ آپ مجھ سے جو سوال کرو گے میں قرآن مجید سے جواب دوں گا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا اور پھر انہوں نے احادیث سے جواب دینا شروع کیا۔ اعتراض کیا اس نے، ارے یہ کیا بات ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا قرآن مجید سے جواب دوں گا، کہا قرآن میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بھی قرآن مجید کا آرڈر ہے۔ قرآن مجید وحی متلو کے شکل میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقوال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں وہ وحی غیر متلو کی شکل میں ہے، اور رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خود گواہی دی ہے وما ينطق عن الهوى، یہ میرا نبی اپنے خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی شدہ ہوتی ہے۔ تو کہا میں جو آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں یہ بھی قرآن میں ہے، ما آتاکم الرسول، جو آپ کو رسول دے فخذوہ، آپ اسے لے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے
آپ اس سے باز رہیں۔ تو چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، یہ گھڑی بھی سامنے خراب ہے، میرے 46 ہو گئے نا، 45 پہ ہم نے ختم ہو، 1 منٹ اوپر ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پچھلے جمعے کو بھی آپ حضرات سے درخواست، ریکویسٹ، التماس، گزارش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا معرکہ جنگ بدر لڑا ہے، اس میں کیا ہمیں سبق دیا ہے؟ یہ سبق دیا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا مقابل ہے اس کی معیشت کو ختم کرو۔ جنگ بدر میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قافلے کے لیے تیاری کی تھی اور ان کی معیشت کے ختم کرنے کے لیے تیاری کی تھی، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان میں آج بھی ان دشمنوں کا جو ہمارے بچوں کو، ہمارے خواتین کو اور ہماری مسلمانوں پر بمباری کر رہے، ان کا معیشت پھل پھول رہا ہے، اور بارہا ریکویسٹ کی جاتی ہے، خدا را کم سے کم اپنے اسلام اور مسلمانی کو ثابت کرنے کے لیے اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں اسے آپ بالکل بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں، چاہے آپ دکاندار کی شکل میں ہو، چاہے آپ جو ہے ایک فیکٹری والا ہو، چاہے اس کے علاوہ آپ عام مسلمان ہو، آپ ایک خریدار ہو، آپ ان کے مصنوعات سے بالکل بائیکاٹ کریں، تاکہ ہمارا یہ پیسہ اور وہ ایسی اشیاء ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، آپ کی زندگی جو ہے اس کا پہیہ جام نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی کو چلانا ہے۔ تو لہذا آپ ان کی مصنوعات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، ایک خیبر میں ان کے کھجوروں کو کاٹا اور کہا کہ ان کا گزر بسر جو ہے ان کھجوروں پر ہوتا ہے، لہذا اس کو کاٹ دو۔ اور جنگ بدر کا پہلا معرکہ جو ہوا ہے اس کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کی معیشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، ان کے قافلہ جو شام سے آ رہا تھا ان کے راستہ روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر کچھ نہ کر سکے ان کے مصنوعات سے بائیکاٹ کریں، انشاءاللہ کریں گے نا، وعدہ ظاہر کرو، اس وعدے پر بھی اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اجر و ثواب دیں گے۔ اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں گے، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔